السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج 12ویں پارے کی تفسیر اور اس کی منتخب آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع میں کہا گیا: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی کیڑے ہیں، علی اللہ رزقها، ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کھلاتا ہے، اور کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر میں موجود ایک غار کے اندر ایک چھوٹی سی چیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلانے والا ہے۔ سمندر کی تہ میں ایک مچھلی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلانے والا ہے۔ جنگل کے اندر ایک آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلانے والا ہے۔ تو علی اللہ رزقها، کھلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا اٹھاتا ہے مگر سلاتا نہیں ہے۔
میں نے عربی کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا، قصہ پڑھا تھا، ابھی عربی تو آپ کو بتاؤں گا نہیں، اردو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک آدمی جنگل میں گیا تھا، جنگل میں، تو اس کو کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ کراہنا سمجھتے ہیں؟ کوئی تکلیف میں ہے تو وہ بہت پریشان، کون تکلیف میں ہے، کون کرا رہا ہے۔ کچھ دوری پر گیا تو دیکھتا ہے کہ یہ گڈھا ہے، یہ گڈھا محلہ نہیں، ایک گڈھا ہے بڑا سا، اور اس گڈھے کے اندر ایک لومڑی ہے، اور وہ لومڑی پیروں سے اپاہج ہے، اس کا ایک پیر ڈیمیج ہے، کسی طریقے سے گر گئی ہوگی، اور وہ اس گڈھے کے اندر ہے، باہر نہیں نکل پا رہی ہے۔ اس آدمی کو قرآن کی یہ آیت یاد تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کھلاتا ہے، کیسے پلاتا ہے۔ وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا، درخت پہ چڑھ گیا، اور طاق میں ہے کہ یہ دیکھوں اس کے پاس رزق کیسے پہنچتا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک بارہ سنگا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بارہ سنگا دوڑتا ہوا، اور اس کے پیچھے ایک شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آگے آگے بارہ سنگا اپنی جان بچانے کے لیے، پیچھے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے۔ بارہ سنگے کا جو سینگ تھا وہ دھوکے میں کسی پیڑ کی جھاڑ سے، کسی پیڑ کی جھاڑ میں لگ گیا، اور بارہ سنگے کو شیر نے اسی وقت دھر دبوچا، اس کی گردن وہیں پر مار دی، اور اس کو کھایا، اور کھاتے کھاتے اس کو غصہ آیا، اس نے غصے میں اس بارہ سنگے کو جھجوڑا، اور وہ بارہ سنگا مر چکا ہے، وہ اس گڈھے کے اندر جا کر کے گر جاتا ہے۔ تب اس نے کہا الا علی اللہ رزق، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے، اس لومڑی کا تو 5-6 دن کا کھانا ہو گیا۔ تو فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں سب کو کھلانے والا اللہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقر کہتے ہیں مستقل قیام گاہ کو، جیسے آپ کرنول کے رہنے والے ہیں تو یہ آپ کا مستقر ہے، اور مستودعہ کہتے ہیں وقتی قیام گاہ۔ میں اٹاوا کا رہنے والا ہوں، میں آپ کے کرنول کے اندر بھی 1 مہینے کے لیے آیا ہوا ہوں، تو اسے میرا مستودعہ کہا جائے گا۔ آپ کا یہ مستقر ہے، میرا مستقر نہیں ہے، میرا مستقر اٹاوا ہے، یہ مستودعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کا مستقل گھر کہاں ہے اور انسان عارضی طور پر کہاں ہے۔ ہم کرنول سے باہر نکل گئے، کوئی حیدرآباد چلا گیا، کوئی بنگلور چلا گیا، کوئی اوٹی چلا گیا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کون کہاں کب کیسے کس وقت جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مستقر کا مطلب ماں کا جو رحم ہوتا ہے، رحم مادر وہ ہے، اور مستودع کا مطلب قبر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کسی اور شہر کا رہنے والا ہے، مرتا کہیں اور ہے، انسان کہیں اور کا رہنے والا ہے، گیا سفر میں وہیں پر مر گیا اور لوگوں نے وہیں پر دفن کر دیا۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، مجھے یہی مرنا ہے اور میری یہی قبر ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قبر کہاں بنے گی، مریں گے کہاں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو اور تمہاری قبر کہاں بنے گی، تمہیں کہاں مرنا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور جانوروں کو روزی دینے والا ہے، اور وہ جانتا ہے تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو اور تمہیں کہاں مرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ اللہ نے 6 دن کے اندر زمین بنائی، آسمان بنایا، اور اس سے پہلے اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں میری سمجھ سے، میں اس کو کوئی شرعی دلیل نہیں کہہ رہا ہوں، میری اپنی سمجھ ہے۔ اللہ کا عرش ابھی تو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، پہلے پانی پر تھا، تو معلوم یہ چلا کہ اللہ کے عرش سے پانی ٹچ ہوا ہے،
اللہ کے عرش سے پانی ٹچ ہوا ہے، اسی لیے پانی کے اندر ایسی طاقت ہے جو گندگی صاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا عرش اس سے ٹچ ہوا ہے۔ تو فرمایا گیا 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنایا گیا، اور اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا، زمین و آسمان کو بنایا گیا، اور اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو بنایا، اول خلق اللہ القلم، قلم کو بنایا، اور کہا اکتب، لکھ۔ قلم کہتی ہے اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک آنے والی تمام لوگوں کی تقدیر لکھ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی قوم کو، 950 سال تک، اور جانتے ہیں کتنے لوگ ایمان لے کر کے آئے؟ محض 80 لوگ۔ 950 سال تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آئے۔ مگر جب لوگ ایمان نہیں لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ حضرت نوح نے بد دعا فرما دی، اللہ تو ان پر عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیتا ہے، ایک ایسی دعا دیتا ہے کہ وہ نبی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا ہے۔ حضرت نوح کو بھی دعا ملی تھی، اختیار ملا تھا، حضرت نوح نے بھی دعا مانگ لی، آئے اللہ اس قوم پر عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آئے نوح اب تمہیں ذکر و کشتی بناؤ، ہم تمہاری بد دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور ہم اس پر عذاب نازل کریں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب ہماری نگرانی میں تم ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا تھا، معاملہ یہ تھا حضرت نوح کی قوم کے اندر 3 بڑے بڑے بت تھے، نصر، یغوث، یعوق، اور حضرت نوح کی قوم ان تینوں کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت نوح نے بہت سمجھایا مگر نہیں مانے، صرف 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آئے نوح ایک کشتی بناؤ، اور کیسے بناؤ یہ بھی ہم تمہیں بتائیں گے۔ کشتی کیسے بنانا ہے یہ بھی ہم ہی تمہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، کشتی، اب کشتی بنا رہے ہیں، لوگوں کو گزر ہوا، کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں۔ بھائی کشتی کیا ہوتی ہے؟ یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ اس سے پہلے دنیا کے اندر کشتی نہیں تھی، دنیا کی سب سے پہلی کشتی حضرت نوح نے بنائی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی جو بچے جنرل نالج میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یاد کر لیں، دنیا کی سب سے پہلی کشتی حضرت نوح نے بنائی ہے۔ یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا یہ کشتی بنا رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ کیا کرتی ہے؟ کہا یہ پانی پہ چلتی ہے۔ کہا اچھا یہاں تو کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، یہ چلے گی کہاں؟ مذاق کر رہے ہیں حضرت نوح سے۔ حضرت نوح فرماتے جتنا مذاق کرنا ہے کر لو، کچھ ہی دنوں میں ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے کہ ہم تم سے مذاق کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یاتی امرنا، ہمارا حکم ہو جاتا ہے، وفارت تنور، اور تنور سے پانی ابلنے لگتا ہے۔ یہ تنور کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کا چولہا تھا، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں روٹی بنتی تھی۔ تندور جسے تنور کہا جاتا ہے، جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جس کے اندر آگ جلتی ہو اللہ تعالیٰ اس سے پانی نکالنے پر بھی قادر ہے۔ وفارت تنور، تنور سے پانی نکلنے لگا، ابلنے لگا، مختلف جگہوں سے پانی نکلنے لگا، اور ایک ایسا سیلاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے نوح ایسا کرو، سارے لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ 80 لوگوں کو سوار کر لیا گیا، 80 مسلمانوں کو سوار کر لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، کنعان، یافز، حام، اور ایک بیٹا اور تھا۔ حضرت
نوح کے 3 بیٹے مسلمان تھے مگر ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی مسلمان تھی۔ تینوں بیٹے اور چاروں بہوؤں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں لیا۔ ٹوٹل 80 مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، یعنی ایک نر اور ایک مادہ رکھ لو۔ حضرت نوح نے ایسا ہی کیا۔ اب پانی نکلتا جا رہا ہے اور اس قدر موجیں جو کہ پہاڑوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ حضرت نوح کشتی میں سوار ہیں، 80 مسلمان سوار ہیں۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کبھی اس پہاڑی سے جا رہا ہے کبھی اس پہاڑی سے جا رہا ہے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، آئے میرے بیٹے یہ پانی تجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر آج کسی کو حفاظت ہے تو اسی کشتی میں حفاظت ہے۔ یا بنی ارکب معنا، آئے میرے بیٹے آ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، آئے میرے بیٹے آ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ وہ بیٹا کہتا ہے آئے ابو مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے یہاں پانی کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن ابھی اس کو معلوم نہیں تھا آج کے دن اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ایک پانی کی بڑی سی موج آتی ہے اور حضرت نوح کے بیٹے کو غرقیاب کر دیتی ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا ڈوب جاتا ہے۔ حضرت نوح کہتے ہیں ان ابنی من اہلک، آئے اللہ تو نے تو کہا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، آئے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، تو نے اس کو کیوں ڈبو دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نوح لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس نے تیری بات نہیں مانی ہے۔ معلوم چلا اگر بیٹا نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہ کرے، نبی کا بیٹا ہو اگر اسلام نہ لائے تو اس کا نام بھی خاندان سے کاٹ دیا جائے گا، خاندان نبوت سے الگ کر دیا جائے گا۔ آج کوئی قریشی ہے، کوئی سید ہے اور اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں، یاد رکھیے سید نام رکھ لو، نبی کے نام پہ نبی کے خاندان سے اپنا نسب جوڑ لو، لیکن اگر کام نبی کے نہیں ہے، کام اگر نبی کے دین کے نہیں ہے تو معاف کیجیے ایسے ناموں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا ہے، اپنا بیٹا، مگر ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو سب پوری دنیا کے لوگ مر گئے تھے، صرف 80 مسلمان وہی جو تھے اور انہی کی ہم سب اولاد ہیں، ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ اور ایک نقطہ لے کر کے جاؤ، جو 80 مسلمان تھے اس میں ایک مسلمان اور تھا جرہم نام کا، جو 80 لوگ تھے اس میں ایک شخص اور تھا، مسلمان تھا جرہم۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی اسماعیل کو اور ہاجرہ کو بیابان صحرا میں چھوڑا تھا جو اس وقت مکہ ہے، تو وہاں سب سے پہلے جو قبیلہ آباد ہوا تھا وہ یہی قبیلہ جرہم تھا، یہی قبیلہ جرہم، وہ اسی کی نسل تھی۔ تو 80 لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے بچائے اور انہی سے دنیا کا سلسلہ آگے بڑھا، ہم اور آپ انہی کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئی، یہ شرک کرنے والی تھی، بہت سمجھایا نہیں مانے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، ایک اونٹنی نکلی، نہیں مانے، اللہ کا پھر بھی عذاب آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم معاملہ یہ تھا، حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے چچیرے بھائی تھے، کزن برادر تھے حضرت ابراہیم کے، کون؟ حضرت لوط۔ اور یہ کہاں تھے؟ یہ سدوم کے اندر تھے، سدوم کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غالباً عراق میں تھے یا فلسطین میں تھے، اور حضرت لوط جو تھے وہ سڈوم میں تھے، سڈوم۔ اور سڈوم کی جو قوم تھی وہ سڈوم کی ہی بیماری کا شکار تھی۔ سڈوم کہتے ہیں اغلام بازی کرنا اردو کے اندر، جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے لبادت کرنا، یعنی ہم جنس پرستی، ہم جنس پرستی، اپنے ہی جنس سے غلط سمبت بنانا، اسے اغلام بازی اور لبادت سڈوم کہا جاتا ہے۔ تو یہ سڈوم کے اندر تھے۔ تو فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ نے پہلے یہ کہا کہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، تو ابراہیم کے پاس آئے۔ یہ مفصل قصہ آپ کو سورہ زاریات کے اندر ملے گا، یہ وہاں سے سنتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ جب ابراہیم کے گھر پہ مہمان آئے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو آنے والے مہمانوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم نے دروازہ کھولا، جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم چلتا ہے کہ سلام آنے والا کرے گا، جس کی یہاں آئے ہیں وہ جواب دے گا، اور جو آیا ہے وہ سلام کرے گا۔ سلام کس کو کرنا ہے؟ جو آئے، یہاں نہ آئے انہیں سلام کی فکر، نہ جو جائے اسے سلام کی فکر۔ یہاں سلام کی فکر کہاں ہے؟ یہاں فکر پتہ کس کی ہے؟ ٹاٹا کرو ٹاٹا، ہائے کرو ہائے۔ 5 سال کا بچہ، بیٹا انکل کو ٹاٹا کرو ٹاٹا ٹاٹا، ہائے کرو ہائے ہائے۔ یہاں بچہ 5 سال میں ہائے کروا رہے ہیں، یاد رکھیے قیامت مرتے دم تک بچہ ہائے ہائے کرے گا، بچپن میں ہائے ہائے کرواؤ گے۔ سلام کروایا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں سے جواب بھی دیا۔ قوم منکرون، اور ان کو کبھی جانتے بھی نہیں تھے، یہاں جاننے کے بعد بھی سلام نہیں کر پاتے ہیں، جانیں گے بھی نہیں، منہ چوڑا کر کے نکلیں گے، یہاں جانتے بھی نہیں، سلام کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ دروازہ کھولا، گھر کے اندر لائے، فراغ الی اہلہ، اور چپکے سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، وجاء بعجل حنیذ، چپکے سے اپنے گھر میں گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا پہ لے آئے، نان ویج لائے، ویج نہیں لائے، نان ویج لے آئے، اور بہت بعجل حنیذ بھنا ہوا، اور دوسری جگہ آیا بعجل سمین، بڑا موٹا تازہ لائے، بڑا موٹا تازہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اسے اچھا کھلائیے، جتنا آپ کے استطاعت کے مطابق اچھا، اسے اچھے سے اچھا کھلائیے۔ اور قرآن کی آیت پر غور کیجئے، فراغ الی اہلہ، چپکے سے جاتے ہیں اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آتے ہیں، پوچھا نہیں آپ کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، پوچھا نہیں، چپکے سے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر پہ مہمان آئے تو چپکے سے جاؤ اور جو موجود ہو لے کر کے آ جاؤ۔ یہاں لسی پئیں گے، بریانی کھلوائی جائے آپ کو، پوچھنا نہیں چاہیے، اب بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے، اب سب بریانی کھائیں گے آپ، پیٹ میں تو چوہے کود رہے ہیں، مگر اب کیسے؟ نہیں نہیں میں کھا کے آیا ہوں الحمدللہ، نہیں نہیں لسی پلواتا ہوں آپ کو، نہیں 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 بس اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ پوچھنا نہیں ہے، جائیے اور جو ہو لے کر کے آئیے۔ حضرت ابراہیم نے بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا، اب بھنا ہوا بچڑا رکھا ہوا ہے، مگر وہ کھا نہیں رہے، وہ تو انسانی شکل میں آئے تھے نا، ابراہیم کو کیا معلوم یہ فرشتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو معلوم تھوڑی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کھا نہیں رہے، الا تاکلون، سوال کرنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا یہ نہیں کہا کہ کھاؤ، دیکھیے مہمان نوازی ہوتی کیسی ہے، حضرت ابراہیم سے سیکھی۔ یہ نہیں کہا کہ کھاؤ، یہ کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اور اندر ہی اندر ڈرتے جا رہے ہیں کہیں یہ کسی غلط ارادے سے تو نہیں آئے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ابراہیم تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئے ابراہیم ہم قوم لوط میں جا رہے ہیں، ہم اس بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، آئے ابراہیم ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آئے ابراہیم تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں حضرت سارہ بھی کھڑی ہوئی ہیں، چپکے سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے، اور جب یہ معلوم چلا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ان کی ہنسی نکل جاتی ہے، وہ ہنس دیتی ہیں، فرشتے ان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں آئے عورت جا، تجھے تیرے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور تجھے تیرے بیٹے تیرے پوتے یعقوب کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اسحاق کی بھی خوشخبری دے دی گئی، یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی گئی، بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دے دی گئی۔ حضرت سارہ کہتی ہیں میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، میں بالکل کمزور ہو چکی ہوں، میرا عمر کا
تقاضا یہ ہے کہ میں بچے تو پیدا نہیں کر سکتی ہوں، پھر میرے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، بس بچہ پیدا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ابھی لڑکا لڑکی نہیں ہوئی ہے، کوئی نام ڈیسائیڈ کرنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی خوشخبری دی اور نام بھی بتا دیا، کیا تیرا بیٹا اسحاق ہوگا اور تیرا پوتا یعقوب ہوگا۔ اس سے ایک بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں۔ ذبح حضرت اسماعیل نے کس کو، حضرت ابراہیم نے کس کو کیا تھا؟ حضرت اسماعیل کو کیا تھا یا اسحاق کو کیا تھا؟ یہودی کہتے ہیں کہ اسحاق کو کیا تھا، یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسحاق ذبیح اللہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور کچھ مسلمان بھی شکار ہو گئے، ان کا بھی کہنا ہے کہ اسحاق کو ذبح کیا تھا۔ لیکن آپ نقطے پر غور کیجئے، پوائنٹ پر، اگر اسحاق کو ذبح کرنا ہی تھا تو اللہ پوتے کی خوشخبری نہیں دیتا، بیٹے کی دے دیتا، چلو تمہیں اسحاق پیدا ہونے والا ہے، لیکن پوتے کی نہیں دیتا۔ بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بارے میں کہ کس کو ذبح کیا گیا، اسحاق کو یا اسماعیل کو۔ میں کہتا ہوں اتنی موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کی اس آیت پر غور کر لو کہ فرشتوں نے اسحاق کے ساتھ ان کے بیٹے یعنی پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی۔ اس سے معلوم چلا کہ ذبیح اللہ اگر کوئی ہے تو وہ اسماعیل ہے، یعقوب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہاں تو قوم لوط کے اندر میرا بھائی بھی ہے، لوط بھی ہے، اب تم اگر اس پر عذاب نازل کرو گے، اس کو تباہ کرو گے، میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں آئے ابراہیم آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بھائی کو بچا لیا جائے گا، حضرت لوط کو بچا لیا جائے گا۔ یہ دونوں فرشتے خرامہ خرامہ قوم لوط کی بستی میں جاتے ہیں، سدوم کے علاقے میں جاتے ہیں، بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت لوط کی لڑکیوں نے دیکھا یہ بڑے خوبصورت ہیں، وہ ان کو بھی معلوم تھا اگر قوم والوں کو پتہ لگ گیا تو ان کے ساتھ غلط برتاؤ کریں گے۔ ابھی کسی کو یہ نہیں معلوم ہے یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے یہ بھی انسان ہے، بڑی خوبصورت شکل تھی۔ حضرت لوط کی بیٹیاں اپنے گھر میں لے آئیں اور ان کو چھپا دیا۔ حضرت لوط کو خبر ملتی ہے، مگر حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ منافق تھی، وہ کافرہ تھی، اس نے پورے قوم والوں کو بتا دیا آئے قوم کے لوگوں میرے گھر میں اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، میرے گھر میں اتنے حسین و جمیل لڑکے آئے ہیں۔ پوری قوم کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہے۔ حضرت لوط فرماتے ہیں آئے لوگوں یہ تم کس گناہ کا شکار ہو، آئے لوگوں یہ تم کس غلطی کا شکار ہو، کس جرم کا شکار ہو؟ میری پاکیزہ لڑکیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اللہ نے عورتوں کو بنایا ہے، ان سے شادیاں کرو، اپنی خواہشوں کو پورا کرو، تم کن کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں آئے لوط زیادہ لمبا چوڑا بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتے ہو ہمیں کیا پسند ہے، تم جانتے ہو ہمیں کیا اچھا لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ دن حضرت لوط کے اوپر بہت زیادہ سخت دن تھا، یوم عصیب، بہت زیادہ پریشان کرنے والا دن تھا۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں آئے لوط تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئے لوط تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، آج ان کی بستیوں کو الٹ دیا جائے گا۔ آئے لوط تم رات میں اپنے پورے گھر والوں کو لے کر چلے جانا اور اس بستی کو چھوڑ دینا، اپنے بیوی بچوں کو اس بستی سے لے جانا، اور یاد رکھنا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، کوئی بھی آواز آئے، کوئی بھی دھماکہ ہو، کوئی بھی چیخ آئے، مگر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ حضرت لوط رات میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل جاتے ہیں، ایک آواز آتی ہے، ایک چیخ آتی ہے، حضرت لوط تو آگے آگے جا رہے ہیں، جیسا فرشتوں نے کہا تھا ویسے ہی کر رہے ہیں، مگر ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، وہ بھی کافرہ تھی، پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، ہائے میری بستی، ہائے میری قوم۔ اسی وقت آسمان سے ایک بڑا سا پتھر آتا ہے، حضرت لوط کی بیوی کا بھی کام تمام کر دیتا ہے، حضرت لوط بچا لیے جاتے ہیں، ان کے بچے بچا لیے جاتے ہیں، اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور کیسے تباہ کیا جاتا ہے؟ اس قوم پوری بستی کو
پورے شہر کو اٹھایا جاتا ہے اور اوپر سے نیچے کر دیا جاتا ہے، یعنی پوری بستی کو الٹ دیا جاتا ہے، اور الٹنے کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں اور یہ پوری قوم لوط تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص ہے جو نہیں بچتا ہے، سارے لوگ مر جاتے ہیں، سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، سارے لوگ، کوئی نہیں تھا جو بچ سکے، کوئی نہیں تھا۔ تو اس واقعے سے ہم اور آپ کو بہت سی چیزوں سے سبق لینا چاہیے۔ آخری چیز تو یہ ہے، یہ جو گناہ ہے، اتنا ڈینجر عذاب کسی بستی پہ نہیں آیا، اتنا ڈینجر عذاب آیا لیکن اتنا خطرناک، پہلے بستی الٹ دی جائے پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہو، اتنا ڈینجر عذاب نہیں آیا۔ تو معلوم چلا دنیا کے بڑے یہ بھی ہے۔ اس واقعے سے دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ مہمان کی بہت اچھی مہمان نوازی کرنا چاہیے، بہت اچھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ دیکھیے مہمان نوازی کو اللہ کے رسول نے ایمان سے جوڑ دیا ہے۔ پتہ چلا جو آدمی مہمان نواز نہیں اس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں، تو مہمان نواز بنی ہے۔ اور مہمان وہ نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہو، ہے میرے چچا میرے سسر، یہ مہمان نہیں ہے۔ قوم منکرون، کبھی جانتے نہیں تھے ان کو کہا، یہ وہ مہمان ہے جس کو آپ کبھی جانتے نہ ہو۔ حقیقی مہمان وہ ہے جس کو آپ جانتے نہ ہو۔ جب مہمان نوازی ہوتی کیسی ہے؟ آئیے بخاری شریف ایک نگاہ دوڑاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، انی مجہود، میں غریب ہوں، میرے کھانے پینے کا بندوبست فرمائیے، میرے کھانے پینے کا انتظام کیجئے۔ اور وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے ایک صحابی کو بیچتے ہیں، جاؤ میرے گھروں میں چلے جاؤ اور میری بیویوں سے کہہ دو گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان موجود ہو تو دے دیا جائے۔ اس وقت نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں، 2 بیویاں انتقال کر چکی تھی، 9 بیویاں زندہ تھیں۔ صحابی کہتے ہیں میں ایک گھر میں گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو دے دیا جائے۔ اندر سے آواز آتی ہے ما عندی الا ما، میرے گھر میں تو صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے گھر میں جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اس گھر سے بھی آواز آتی ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تیسرے گھر میں گئے، دستک دی، تیسرے گھر سے بھی یہی آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو صحابی فرماتے ہیں قلنا کلہن مثل ذالک، 9 گھروں سے یہی آواز آئی اور ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، میرے گھر میں بھی صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ صحابی لوٹاتے ہیں آئے اللہ کے نبی، ساری عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے گھر میں تو پانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا، میرے مہمان کو اپنے گھر پر لے جائے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آئے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ لے گئے، گھر لے جاتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہتے ہیں آئے ام سلیم کیا گھر میں کھانے پینے کا کچھ سامان موجود ہے؟ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں ہاں ابو طلحہ، ہاں میرے سرتاج گھر میں کھانا تو ہے مگر وہ صرف اتنا ہے ہمارے 2 معصوم بچے کھا سکتے ہیں، صرف اتنا ہے، 2 معصوم بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کھانے میں سے ہم کھا سکیں، صرف اتنا ہے بچے کھا لیں گے ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہم کھا لیں تو بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں آئے میری بیوی ایسا کرو بچوں کو بھوکا سلا دو۔
آئے میری بیوی ایسا کرو بچوں کو بھوکا سلا دو. اس صحابیہ نے سارے دونوں کے دونوں بچوں کو بھوکا سلا دیا. آج کی کوئی عورت ہوتی کیا کہتی؟ گلا دبا دو, زہر کھلا دو, مار ہی ڈالو, اب اس کو بھی مار دو, مجھے بھی مار دو. صحابیات کو دیکھیں بھوکا سلا دیا. بچے سو گئے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں آئے میری بیوی جاؤ کھانا لے کر کے آ جاؤ, اور ایک کام کرنا, میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا, میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا. اور ایک کام کرنا, ہمارے بغل میں جو چراغ جل رہا ہو, ہمارے بغل میں جو لائٹ جل رہی ہو, اس لائٹ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا, غل کر دینا, اس کو بجھا دینا. وہ بیوی کہتی ہے آئے ابو طلحہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کھانا لے آؤں گی چلو اچھی بات ہے, لیکن چراغ کیوں بجھاؤں, لائٹ کیوں گل کر دوں؟ حضرت ابو طلحہ کو دیکھیے, حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں آئے میری بیوی میں مہمان میرے بغیر کھانا نہیں کھائے گا, مگر کھانا اتنا ہے اگر میں بھی شریک ہو جاؤں گا تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. آئے میری بیوی جب تم میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کے رکھ دو گی, میں بھی کھانا کھاؤں گا, مہمان بھی کھانا کھائے گا, لیکن جب تم چراغ بجھا دو گی, جب تم لائٹ گل کر دو گی تو آئے میری بیوی اندھیرا ہو جائے گا, میں بھی اس برتن میں اپنے ہاتھ لے جاؤں گا, منہ میں ڈالوں گا, پھر برتن میں ڈالوں گا, پھر منہ میں ڈالوں گا, جیسے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, لیکن میری بیوی میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں صرف خالی ہاتھ اس برتن میں لے جاؤں گا اور خالی ہاتھ اپنے منہ میں ڈالوں گا, تاکہ مہمان کو یہ شک نہ ہو کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں, اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے, وہ جی بھر کے کھانا کھا لے. یہ ہوتی ہے صحابہ کی مہمان نوازی. صبح ہوتی ہے, حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے ہیں, نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, دیکھتے کہ اللہ کے نبی حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے ابو طلحہ میں کیوں نہ ہنسوں, آئے ابو طلحہ میں کیوں نہ مسکراؤں, جبکہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے. آئے ابو طلحہ ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر یہ بتایا ہے کہ تم رات میں جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ عرش سے یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا. قد عجب اللہ, اللہ تعالیٰ مسکرا رہا تھا, اور جب جبرائیل نے مجھے یہ بتایا تو میں بھی تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. اور ابو طلحہ خوش ہو جاؤ, تمہاری قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت کو ہی نازل فرما دیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں, نبی کے جانثار تو ایسے ہیں جو اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دے دیتے ہیں, جو اپنے بچوں کی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی زندگی سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرنا چاہیے. تو اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ باتیں آ چکی ہیں کہ وہ مدین کے اندر آئے تھے, ان کی قوم مشرک تھی, ناپ تول میں کمی کرتی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب دے دیا. تو یہی چند باتیں تھیں 12ویں پارے کی. اب اس کے بعد اسی پارے کے اندر سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. سورہ یوسف آدھی 12ویں پارے میں ہے, آدھی 13ویں پارے میں. اب اگر ابھی سنا دوں گا اور پھر آدھی کل سناؤں گا تو بیچ میں انقطاع ہو جائے گا, تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا. تو سب سے اچھا ہے کل انشاءاللہ پوری سورت کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے. آج بس اتنا ہی لے لیجئے, کل انشاءاللہ پورے سورہ یوسف آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اور کل آئیے گا تو کھانا کھا کے آئیے گا, 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے آپ کو, کل 1 گھنٹہ آئیے گا تو کھانا پینا کھا کے آئیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.